بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی میں ایک عجیب راز پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں مگر دل فوراً ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے جیسے کوئی پرانی پہچان ہو، جبکہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے ملتے ہی دل میں اجنبیت اور فاصلے کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا یہ صرف اتفاق ہوتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی روحانی حقیقت پوشیدہ ہے؟ ناظرین، اسلامی تعلیمات خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں اس راز کی گہری وضاحت ملتی ہے۔ ان روایات کے مطابق انسان کی روح کا سفر صرف دنیا کی زندگی تک محدود نہیں بلکہ اس کی ابتدا اس سے بہت پہلے ہو چکی تھی۔ ایک ایسا عالم بھی تھا جہاں روحیں موجود تھی، جہاں ان کے درمیان پہچان، عہد اور تعلقات قائم ہوئے تھے۔ اب آئیے ناظرین، اہل بیت علیہ السلام کی ان روایات کو سنتے ہیں جن میں اس عظیم حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص امیر المومنین علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اس نے سلام کیا اور کہا، خدا کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کی ولایت رکھتا ہوں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تم جھوٹ کہتے ہو۔ اس شخص نے دوبارہ کہا، خدا کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کی ولایت رکھتا ہوں۔ اس نے 3 مرتبہ یہی بات دہرائی، لیکن ہر بار امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تم جھوٹ کہتے ہو، تم ویسے نہیں ہو جیسے کہہ رہے ہو۔ پھر امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے روحوں کو جسموں سے 2000 سال پہلے پیدا کیا تھا، پھر ہم پر اپنے محبوں کی روحیں پیش کی۔ خدا کی قسم میں نے ان روحوں میں تمہاری روح کو نہیں دیکھا تھا۔ یہ سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا اور اس کے بعد کوئی جواب نہ دے سکا۔ ایک اور روایت ملتی ہے جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے نقل کی، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے انسانوں کی روحوں کو ان کے جسموں سے 2000 سال پہلے پیدا کیا، پھر ان روحوں کو ایک عالم میں رکھا۔ وہاں جن روحوں کے درمیان پہلے سے پہچان اور ہم آہنگی تھی، وہ دنیا میں آ کر بھی ایک دوسرے سے محبت اور انس محسوس کرتی ہیں، اور جو روحیں وہاں ایک دوسرے سے مانوس نہیں تھی، وہ دنیا میں آ کر بھی ایک دوسرے سے اختلاف اور دوری محسوس کرتی ہیں۔ یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں کے درمیان محبت اور دل کی ہم آہنگی دراصل روحوں کی پرانی پہچان کی وجہ سے ہوتی ہے، جبکہ بعض لوگوں کے درمیان اختلاف بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک اور روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے شیعوں سے ہماری ولایت کا عہد لیا تھا اس وقت جب تمام انسانوں کی روحیں عالم ذر میں موجود تھی، اور اللہ نے ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا بھی اقرار لیا تھا۔ اللہ نے رسول اللہ کو ان کی امت کو مٹی کی حالت میں دکھایا جب وہ صرف سایوں کی صورت میں تھے، پھر اللہ نے انہیں اسی مٹی سے پیدا کیا جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا، اور اللہ نے ہمارے شیعوں کی روحیں ان کے جسموں سے 2000 سال پہلے پیدا کی، پھر انہیں رسول اللہ کے سامنے پیش کیا اور انہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی علیہ السلام کی معرفت عطا کی۔ اسی وجہ سے ہم اہل بیت علیہ السلام اپنے شیعوں کو ان کی باتوں کے انداز سے پہچان لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ روایات ہمیں ایک بہت گہری حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ انسانوں کے درمیان محبت اور روحانی تعلق صرف دنیاوی اسباب کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ اسی عالم میں روحوں نے ایک دوسرے کو پہچانا اور بعض نے ولایت اہل بیت علیہ السلام کے عہد کو قبول کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو پہچان لیتے ہیں، کیونکہ یہ تعلق صرف دنیا کا نہیں بلکہ روحوں کے قدیم عہد کا تسلسل ہے۔ ناظرین، روحوں کے متعلق ایک تفصیلی ویڈیو ہم اپنے چینل پر اس سے پہلے بھی اپلوڈ کر چکے ہیں، جسے آپ بآسانی ہمارے چینل پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔